یکادُ البرق یخطف ابصارهم كلما أضاع لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ آیا نمبر 20، جس کا مفہوم کیا ہے؟ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لیں، جب بھی وہ ان پر چمکتی ہیں وہ اس میں چل پڑے، اور جب ان پر اندھیرا ہوا وہ کھڑے ہو گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کے کان اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں چلو۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے۔ جتنا منافقین اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بچ نہیں سکتے، کتنا بھی کوشش کر لیں۔ وہ جس چیز سے ڈرتے ہیں اس سے نہیں نکل سکتے، کسی وقت بھی ان پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ کسی نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہوئی ہے کہ اسلام اتنا زیادہ پھیل جائے، اس کی روشنی اتنی عام ہو جائے کہ ان کی نگاہیں اندھی ہو جائے، کیونکہ اسلام کیا ہے؟ روشنی ہے نا، ہدایت کی طرف لانے والی روشنی۔ پھر ان کو کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اسے اس طرح سمجھیں جیسے رات کے اندھیرے میں کوئی گاڑی چلا رہا ہے اور اچانک کیا ہوتا ہے، سامنے سے کوئی اور گاڑی آ رہی ہے، اور وہ گاڑی جو سامنے سے آ رہی ہے اس کی ہیڈ لائٹ یعنی بیم لائٹ جو ہوتی ہے وہ آن رکھی ہوئی ہے، اور وہ بھی کون سی ہے؟ اپر والی، اپر ہوتی نا، اپر والی اور لوور، تو وہ اپر والی اس نے آن رکھی ہوئی ہے۔ سامنے گاڑی جو آ رہی ہے لائٹ بھی آن ہے، تو کیا ہوتا ہے، سامنے والی جو گاڑی تھی اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ ہوتا ہے نا، کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کہ سامنے سے کوئی گاڑی آ گئی اچانک اور اس کی اوپر والی اپر لائٹ آن تھی اور آنکھیں ایک دم چندیا جاتی ہیں۔ سامنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری بصارت چھین گئی۔ اسی طرح منافقین کی بھی حالت ایسی ہی ہے کہ جب اسلام کی روشنی ہوتی ہے تو انہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی بصارت چھین گئی، یعنی اسلام کی روشنی یا جو چمک ہے اتنی زبردست ہے کہ وہ ان منافقین کی بصارت کو چک لے جائے اور انہیں اندھا کر دے۔ اسلام کی روشنی کا اتنا نور ہے کہ ان کی آنکھیں اس نور کو برداشت نہیں کر پا رہی ہیں۔ اس نور کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ایسا نور ہے اس کا، ان کے حالات بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ اسلام میں آنے کے بعد بالکل چینج ہو رہے ہیں یہ لوگ، کئی احکام نازل ہو رہے تھے، مومن بندے خوشی خوشی اس پر عمل کر رہے تھے، اس وجہ سے ان منافقین کا دم گھٹ رہا تھا۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی تو یہ اندھے ہو جائیں گے اس روشنی کی وجہ سے۔ اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، ورنہ اللہ انہیں ان کی منافقت پر اسی وقت برباد کر دے۔ یہ ڈھیل ہے ان کے لیے۔ اگر وہ حق کو دیکھنا نہیں پسند کرتے تو اسی وقت ان کی آنکھیں اچک لینے پر بھی قادر ہیں۔ اگر وہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ جب نہیں دیکھنا چاہتے تو اللہ چاہتا تو ان کی آنکھیں ہی چھین لیتا، نہیں دیکھنا چاہتے چلے آنکھیں ہی نکال دیتا ہوں، یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ مہلت دے رہا ہے ان کو۔ وہ جتنا بچنے کی کوشش کریں وہ نہیں بچ سکتے، کسی وقت بھی ان پر مصیبت آ سکتی ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، لیکن جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے، رک جاتے۔ تو یہاں پر کلما جو آیا ہوا ہے وہ تکرار کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک بار نہیں یہ چیز کرتے، بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، بار بار یہ چیز کرتے ہیں۔ جب کبھی یعنی جب بھی کبھی روشنی ہوتی ہے چل لیتے ہیں،
جب بھی اندھیرا ہوتا ہے جی رک جاتے ہیں. یہ بار بار کرتے، ایک بار نہیں، ایک بار کی بات نہیں ہے، بار بار ریپیٹیشن. کیا کرتے ہیں؟ جب بھی وہ قرآن سنتے ہیں، اللہ کے احکام سنتے ہیں، تو جو ان کی مرضی کی آیت ہوتی ہے نا، جو ان کو چاہیے ہوتا ہے، مرضی کا کوئی حکم ہو یا آسان حکم ہو، تو اس کو قبول کرتے ہیں، وہ کر لیں گے، اس پر عمل بھی کر لیں گے. سورہ الحج آیت نمبر 11، جس کا مفہوم یہ ہے، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، کارنر پہ، کنارے کنارے پہ عبادت کر رہے ہیں. اگر اسے کوئی فائدہ پہنچ جائے تو اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، سیٹسفائی ہوتا ہے، کر لیتا ہے وہ. اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آئے، کوئی ٹیسٹ ہو جائے ان کی زندگی میں، یا کوئی مصیبت پہنچ جائے، تو فوراً منہ موڑ لیتا ہے. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ کوئی دیندار لوگ ہیں، کچھ مصیبت آ گئی تو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اس نے دنیا و آخرت کا گھاٹا اٹھایا، اور یہ کھلا ہوا خسارہ ہے، کھلا کھلا خسارہ. یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں کر رہے ہیں. اب یہاں پر مشو جو آیا ہوا ہے، مشی یمشی تمشی، کیا ہے یہ؟ عام رفتار سے چلنا. کوئی بھاگ کے نہیں کام کرے، کوئی جو کر رہے ہیں، یعنی جو ان کی مرضی کی بھی آیت ہے وہ اوکے ہے، عام رفتار سے کر رہے ہیں. جو صحیح آتا ہے نا، صحیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام رفتار اور دوڑ لگاتے نا، اس کے بیچ کی رفتار، اس کو صحیح بولتے ہیں. وہ صحیح بھی نہیں کر رہے، دوڑ بھی نہیں رہے، بس چلتے چلانا ہے. فرائض ہے نا، وہ اپنا بوجھ جو ہے وہ اتارنا ہے. 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے، اس لیے پڑھنی ہے، بس ایک بوجھ ہے اتار دیتے. چل رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ خوشی سے یا دوڑ کے کچھ کام کر رہے ہیں. مشو، یہاں مشی دیکھیں، ایک قرآن کے ورڈ جو ہے وہ چنے چنے ہوئے. دوڑ نہیں لگا رہے، کر رہے، چل رہے، عام رفتار سے چل رہے، گاڑی ڈھکیل رہے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے بعد ان کے دل پر تھوڑا بہت اثر بھی کرتا تھا. پھر کیا کرتے تھے؟ وہ اسلام کو قبول بھی کرتے تھے. لیکن اسلام کو قبول کرنے کے بعد اگر انہیں دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا، جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد ان کے رزق میں برکتیں آ گئیں، تو اسلام کی بہت تعریف کرتے. لیکن اگر ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی نقصان یا پریشانی ہوتی تو اسلام کو ہی برا کہنا شروع کرتے اور کہتے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، تو اسلام کو چھوڑ دیتے. یا چھوڑے نہیں بھی تو کم از کم اسلام کے بارے میں برا کہنا شروع کرتے. میرے پاس ایک لیڈی آئی تھی، میں نے جب ان کو دعویٰ کرنا شروع کیا تو مجھے کہنے لگی، یہ کویت کی بات ہے، بہت سال ہو گئے اس کے ہو کے، اب مجھے پتہ نہیں اس کا کیا حال ہے. تو جب میں نے اس کو دعویٰ کیا تو کہنے لگی، پہلے میں ہندو تھی، اس کے بعد میں یہاں پر کویت آئی تو مجھے اسلام کے بارے میں پتہ چلا، میں نے اسلام لائی. لیکن جیسے ہی میں نے اسلام لائی مجھ پہ بہت زیادہ مشکلیں پیش آئی. کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ پرکھتا ہے. ایسا نہیں کہ اسلام میں آپ انٹر کریں اور آپ کو بس خوشیاں ہی خوشیاں ملے، آسانی ہی آسانی ملے. کیونکہ اللہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ بندہ کتنا ایمان والا ہو سکتا ہے. یہ ٹیسٹ ہوتی ہے اس کی. کئی لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا جو ریورٹڈ ہیں کہ جب اسلام قبول کیے تو مشکلات آئی، کنفیوژن کے شکار ہوئے، کیونکہ شیطان ایسے ایزیلی نہیں چھوڑ دے گا. وہ جو بندہ اسلام لایا اس کو بہت ستائے گا، بہت سارے ڈاؤٹس اس کے دماغ میں ڈالے گا. ایسا ہوتا ہے، کئی لوگوں کے ساتھ ہوا. تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے بہت مشکلات پیش آئی. پھر اس کے بعد وہ کرسچن بن گئی. اب جب مجھ سے ملی تھی تب کرسچینٹی میں تھی. تو اس طرح کے بھی لوگ ملیں گے کہ مشکل آتے ہی چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑنا نہیں، یہ ٹیسٹ ہوتی ہے ان کی. اللہ پرکھتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ٹیسٹ کیے نا، تب جا کے وہ اللہ کے دوست بنے، خلیل بنے.
ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। कुरान की आयत आपको बताएगी कि क्या तुमको इस बात पे छोड़ा जाएगा कि बस हम इस्लाम लाए? तुमको परखा नहीं जाएगा, तुम्हारी टेस्ट नहीं ली जाएगी। तो इस तरह के लोग आपको मिलेंगे कि जब थोड़ी मुश्किल आ गई, रुक गए या छोड़ दिए या फिर बुरा कहना शुरू कर दी। यही हाल मुनाफिकीन का भी है। कई मिसालें इसकी आम ज़िंदगी में आपको नज़र आएगी। इस तरह की मिसालें, यह आपका असाइनमेंट होगा। आपने नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना है कि आम ज़िंदगी में ऐसे कई इंसिडेंट्स जो आपने खुद देखे होंगे किसी के साथ, कि जब इजी अहकाम हैं वो ले लिए और जो डिफ़िकल्ट आ गए उसको छोड़ दिए, या कभी कर लिए कभी नहीं करें। ऐसे कुछ एग्ज़ाम्पल आपने ढूंढने हैं, लेकिन चंद एग्ज़ाम्पल मैं आपको खुद बता दूंगी। अब जिसमें आसान हुक्म और मर्ज़ी वाले हुक्म हैं उस पे अमल कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा भी उसमें मुश्किल आ जाए हुक्म तो रुक जाते हैं, उन्हें नहीं करते। तो उसके मैं कुछ एग्ज़ाम्पल दूंगी, बाकी आपने करना है, लेकिन मैं जो एग्ज़ाम्पल दूंगी वो रिपीट बिल्कुल नहीं करें। अपनी तरफ से जो भी आपने ज़िंदगी में आपके आजू बाजू में या अपने रिश्तेदारों में जो भी कुछ देखे होंगे इस तरह के, तो वो आपने बताने हैं, लेकिन बग़ैर किसी के नाम लिए जैसे आम सी बात करनी है। पहली मिसाल मैं ये दूंगी कि नमाज और रोज़े फिर भी रख लेते हैं कुछ लोग, लेकिन जहाँ ज़कात की बात आती है वहाँ रुक जाते हैं। और कुछ लोग तो नमाज और रोज़ा भी उसको भी मुश्किल समझते हैं। कुछ लोगों को देखा गया है कि जो साल में सिर्फ 2 नमाज़ें पढ़ते हैं, वो भी ईद की नमाज जो फ़र्ज़ नहीं है। ईद की नमाज के दिन भी फ़जर की नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये भी देखा गया है। हालांकि फ़जर की नमाज फ़र्ज़ है ना। इसके बरक्स भी होता है कि एक किसी ने मुझे बताया कि एक शख्स थे जो ईद की नमाज़ में सिर्फ फ़जर की नमाज़ में आते थे और ईद की नमाज़ में नहीं आते थे। उनको किसी ने पूछा भी कि आप ईद की नमाज़ में नहीं आए, तो कहने लगे कि मेरा काम क्या आप करेंगे, मैं फुल डे बिज़ी रहता हूँ, भैंसें चढ़ानी होती हैं, दूसरे काम होते हैं, तो वो काम कौन करेगा। इस तरह से बात की उन्होंने। तो ऐसे भी आपको मिलेंगे कुछ लोग जो साल में 1 या 2 बार नमाज़ पढ़ते हैं और कभी वो भी नहीं पढ़ते हैं। फिर अल्लाह के रास्ते में निकलने की बात आती है तो वो भी मुश्किल लगती है, वो नहीं करेंगे, वो डिफ़िकल्ट है। तुम हमें कोई आसान सा हुक्म दो। एक हदीस है ना वो कि इस्माइल देना भी एक सदका है, वो हम करेंगे, हम किसी को भी इस्माइल देंगे, लेकिन पैसे देने की बात आती है तो थोड़ा हम झिझक जाते हैं। ये भी होता है। कुछ लोगों को देखा गया है कि जो विरासत की जो तकसीम होती है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं करते, या कभी सिर्फ ये डर से वो लोग विरासत की तकसीम सही करते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कि कहीं हमारी जो बहनें हैं इस मुल्क के कानून के मुताबिक कहीं आधी विरासत तो ना ले ले। हालांकि अल्लाह के हुक्म की पैरवी करने के लिए सही तकसीम करनी चाहिए थी, लेकिन सही तकसीम करने की नीयत क्या है, कुछ और ही है। दुनिया के मामले में कुछ लोगों को ऐसा देखा गया है, जब सूद लेने की या देने की बात आती है तो अल्लाह के कानून को भुला देते हैं। वहाँ पर सूद का कुछ उनको याद नहीं रहता है। कहते हैं कि हम मजबूर हैं इसलिए हम सूद लेते देते हैं। वहाँ अल्लाह के जो अहकाम है वो याद ही नहीं रहते हैं, हदीस नहीं याद रहती, कुरान की आयतें नहीं याद रहती हैं, वो सब भूल जाते हैं। इसी तरह लड़की को महर देने की बात आती है तो अपनी कई मजबूरियां दिखाना शुरू करते हैं। वही अगर अपने शादी के जो हॉल होते हैं या शादी में जो फजूल खर्ची करने होते हैं तब उन्हें कोई मजबूरी नज़र नहीं आती। महर देने की बात आती है, जो एक होता है ना कि उनके ख़ानदान के मुताबिक एक डिसाइड करते हैं कि इतनी इतनी महर लड़की को दे दें, उनके माँ को जितनी दी हुई थी या उनकी बहनों को जितनी दी हुई थी, तो कहते हैं ना कि इतनी इतनी महर हमारी बेटी को दे दें। तो फिर क्या होता है,
پھر وہ قرآن کی آیت کوٹ کرنے لگتے، حدیثیں کوٹ کرنے لگتے ہیں، کہتے کہ مہر دینے کی بات آئی تو بولتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لڑکے کی جو حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق مہر دینے کہا گیا ہے۔ اس طرح سے بات کریں گے۔ لیکن جب اپنے بیٹے کی شادی پر فضول خرچ کرنا ہو، دکھاوا کرنا ہو، ہال بڑے بڑے بک کرنا ہو، تب انہیں کوئی بھی قرآن کی آیت یا حدیث یاد نہیں ہوتی کہ فضول خرچ کرنے والا شیطان کا دوست ہوتا ہے، وہ کچھ یاد نہیں ہوتا ان کو۔ اسی طرح مسجدوں وغیرہ میں حجاب پہن کے جائیں گے، لیکن شادی ہو، پارٹی ہو یا بازار بھی جانا ہو تو مشکل لگتا ہے کہ کہیں میری فرینڈ ملے گی، میرے رشتہ دار ملیں گے تو کیا بولیں گے، مولوی بنی ہوئی ہو، کیا ہو گیا، کل تو حجاب نہیں کرتی تھی، ہائے ہائے اب کیا چل رہا ہے، بڑی پاک باز بن رہی ہو۔ تو پھر ان کو وہ حدیث اور قرآن کی آیتیں نظر نہیں آتی، مسجدوں میں یاد آتی ہیں کہ حجاب کرنا ہے۔ جہاں اپنی مرضی کی آیت ہو، اپنی مرضی کی حدیث ہو، اس پر عمل کر لیں گے، اور کبھی وہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ مشکل لگتا ہے۔ تو جہاں پر انہیں اندھیرا نظر آتا ہے وہاں وہ رک جاتے ہیں، اور جہاں انہیں روشنی نظر آتی ہے، آسان احکام نظر آتے ہیں، اپنے مرضی کی آیتیں نظر آتی ہیں تو وہ چل لیتے ہیں، اور جہاں پر انہیں اندھیرا نظر آتا ہے، اپنے مرضی کے خلاف نظر آتا ہے یا مشکل آیتیں نظر آتی ہیں، وہاں پر رک جاتے ہیں، اور جو چلتے بھی ہیں روشنی میں وہ اپنی مرضی کے مطابق، جہاں آسانی ہے وہاں کر لیں گے، جہاں مشکل نظر آتا ہے وہاں نہیں کریں گے۔ کنٹینیوشن دیکھتے ہیں 20 آیت کا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کے کان اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسے لوگوں کے جو منافقین ہیں، جو سننا نہیں چاہتے، دیکھنا نہیں چاہتے، ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، کیونکہ اللہ قادر ہے، اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے کریں اپنی حکمت کے مطابق۔ تو انہیں کچھ سنائی نہ دیتا، اگر لے لیتا تو نہ وہ سن سکتے تھے اور نہ کچھ دیکھ سکتے تھے، انہیں دکھائی بھی نہ دیتا۔ اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے، لیکن کیوں نہیں کر رہا ہے اللہ؟ کیونکہ اللہ مہلت دے رہا ہے انہیں۔ یہ منافقین دنیا کی باتیں سننے اور دیکھنے صرف اپنے کانوں اور آنکھوں کا استعمال کرتے۔ کتنی چیزیں ہیں دنیا کی جو سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، پورا دن آپ دیکھیں گے ٹیلی ویژن کی طرف رہیں گے۔ آج کل تو ٹیلی ویژن کم ہو گیا ہے، جیسے جیسے ہاتھ میں ٹیلی ویژن آ گیا نا موبائل میں، تو وہ پورا دن وہ دیکھتے رہیں گے کون سی نئی مووی آئی ہیں، سیریلز کے بارے میں کچھ اگر چھوٹ بھی گیا تو چلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا لاسٹ ٹائم کچھ سیریل کا پارٹ چھوٹا تھا کسی وجہ سے، تو اس کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ گانے تو پوچھے ہی نہیں، نئے نئے گانے کون سے آئے ہوئے وہ بھی ان کو پتہ ہے۔ ان چیزوں کے لیے ان کے پاس بہت زیادہ وقت ہے، اور اب تو پورا دن آپ دیکھیں کہ ہاتھ میں موبائل ہیں، دوسرے گیڈجٹ ہے، ٹیب ہے، اور بھی کئی چیزیں آ گئی ہیں تو ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ پھر فالتو میسیجز جو ہوتے ہیں وہ پڑھنے، آگے کرنے، فارورڈ، اور پھر مذاق اڑانے کسی کا، پھر غپ شپ کرنے کے لیے ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم رہتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہتے کہ ہم بہت بیزی ہیں، ان چیزوں کے لیے ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے، بلکہ ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن دین کی باتیں سننے یا دیکھنا ہو، سیکھنا ہو تو ان کے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے، بہت بیزی ہیں، ہم نے اتنا ٹائم افورڈ کر سکتے۔ 1 گھنٹہ تو بہت مشکل ہی ہے، 1.5 گھنٹہ تو پوچھے ہی نہیں، وہ تو آپ بہت زیادہ بتا رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں کو، ان کی آنکھوں کو ختم کر کے رکھ دے،
کہ یہ کچھ سننے یا دیکھنے کے قابل نہ ہو، بہرا اور اندھا کر دے انہیں، لیکن اللہ نے انہیں ابھی وقت دیا ہے۔ یہی کان یہی آنکھیں تمہاری، تم دوسری چیزیں دیکھنے اور سننے کے لیے استعمال کرتے ہو، لیکن دین کے لیے نہیں استعمال کرتے، تو اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ جو دیکھ رہے اور سن رہے ہیں وہ سننا ہی نہ چاہے، یعنی ان کی کان اور آنکھوں کو تباہ کر دے، ختم کر دے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ وقت دے رہا ہے ان عملی منافقوں کو، جو آج سب سے زیادہ جو منافقوں کی جو کیٹیگری ہے وہ عملی منافقوں کی ہے۔ پہلی مثال جو تھی ہم نے دیکھے تھے وہ نار کی مثال تھی، جو اعتقادی منافق تھے ان کے بارے میں تھی۔ اس میں کیا کہا گیا کہ ان کا نور اللہ نے لے لیا، آلریڈی لے لیا، کیونکہ بار بار یہی غلطی کر رہے ہیں، پھر ان کے دل میں بھی وہ ایمان نہیں ہے، اس لیے وہاں کیا بات کی گئی کہ ان کا نور لے لیا، اس طرح یعنی لے لیا، اب کوئی چانس نہیں ان کے لیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو دعویٰ نہیں کریں۔ یہ آیت آنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے رہیں۔ ان کا نور لے لیا، انہیں نور کون سا نور؟ اسلام، ہدایت کا نور، سمجھنے کی صلاحیت کا نور، یہ اللہ نے لے لیا۔ لیکن اس مثال میں عملی منافق کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ان کا نور لے لیا، بلکہ کیا کہا؟ اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں لے لے، چاہے تو، یعنی ابھی لیا نہیں، ابھی وقت ہے۔ ان عملی منافقوں کو کچھ ڈھیل دی جا رہی ہے۔ جو لوگ بہرے اور اندھے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اگر ان کے سامنے بڑی سے بڑی آفت بھی آئی ہے، کوئی زور سے شور ہو رہا ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہو رہی جو وہ سن نہیں سکتے یا دیکھ نہیں سکتے، تو ان پہ کچھ اثر نہیں کرتی۔ یعنی ایک انسان جو بہرا بھی ہے اور اندھا بھی ہے، اس پہ کیا اثر ہوگا؟ ان کو کوئی خوف بھی نہیں آتا۔ تو اسی لیے اللہ نے ابھی تک ان کے کان اور آنکھ رکھے ہوئے، تاکہ وہ کچھ سنے اور دیکھے اور کچھ اثر کرے۔ اللہ اتنا مہربان ہے نا سب پر، کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی جنت میں جائے، ہر کوئی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم میں جائے۔ آخری وقت تک اللہ چانس دیتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح بندہ میری طرف پلٹ آئے، کیونکہ الرحمن الرحیم ہے نا، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو ترتیب بھی آئی ہے بسمعہم وابصارہم، کتنی پرفیکٹ ہے۔ پہلے سماع کی بات کی گئی ہے، کان، اور اس کے بعد ابصار، آنکھیں۔ ویسے بھی جو بچہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ انسان جو ہوتا ہے بچہ، وہ ماں کے پیٹ میں ہی سننا شروع کرتا ہے۔ آپ نے سنے ہوں گے کہ جب وہ بچہ پیٹ میں تھا تو ماں بہت زیادہ ریسائٹیشن سنتی تھی، اور بچہ پھر جلدی جلدی حفظ کرنا شروع کر دیا، یا اس طرح سے آپ نے سنے ہوں گے۔ تو یہ جو آوازیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی یعنی ایک انسان جو ہے وہ پیٹ میں ہی شروع کرتا ہے سننا۔ پھر جب وہ دنیا میں آتا ہے تب باہر دیکھتا ہے، دنیا دیکھتا ہے، دیکھنا تب شروع کرتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ ایمبریولوجی تھوڑا پڑھیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے جب بچہ بننا شروع ہوتا ہے نا، تو جو بچہ تھوڑا اور زیادہ گرو ہوتا ہے تو پہلے کان بنتے ہیں اس کے، یعنی وہ تو اسٹیج ہوگی کہ پہلے ہارٹ وغیرہ، وہ نہیں میں بات کریں، لیکن کان اور آنکھیں کی بات کریں کہ کان اور آنکھ میں پہلی چیز جو بنتی ہے وہ کان بنتے ہیں، اس کے بعد اس کی آنکھیں بننا شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ ترتیب بھی ہے قرآن میں، پہلے سمع پھر ابصار، پرفیکٹ ترتیب ہے۔ جس نے بنایا اسے ہی پتہ ہے کہ پہلی چیز کیا اس میں بنایا، ہمیں تو ابھی ابھی پتہ چل رہا ہے۔ اور یہ ایمبریولوجی بھی ہے نا، وہ اراؤنڈ 40 ایئرس سم تھنگ ابھی ڈیولپ ہوئی ہے، اور وہ بھی اتنی ایڈوانس میں ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں۔ ویسے بھی آوازیں جو ہوتی ہیں نا، شور آوازیں جو ہوتی ہیں، وہ انسان کو بہت زیادہ خوف زدہ کرتی ہیں۔ کبھی کبھی دیکھیں کوئی جو آواز ہوتی ہے، کوئی باہر کنسٹرکشن کے کام چلتے رہتے تو ہمارا ہیڈیک بھی ہوتا ہے، ہم اریٹیٹ بھی ہوتے کبھی کبھی،
کچھ زور زور سے آواز آتی ہے تو ہم اریٹیٹ ہونا شروع کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم ڈر بھی جاتے ہیں کچھ آوازوں سے۔ اس لیے سمع پہلے آیا ہوا ہے اور بصر بعد میں آیا ہوا ہے۔ ویسے بھی ٹیلی ویژن جب آن کرتے ہیں تو پہلے کیا ہوتا ہے، آواز شروع ہوتی ہے، بعد میں وہ پھر دکھنا شروع ہوتا ہے، اسکرین دکھنی شروع ہوتی ہے، دکھتا بعد میں ہے، سنائی پہلے دیتا ہے۔ اللہ نے ان منافقین کے کان اور آنکھیں نہیں لی۔ کیوں نہیں لی؟ تاکہ وہ سنے اور دیکھے، حق سمجھ میں آئے، حق کو سنے، حق کو دیکھے۔ اگر پھر بھی عمل نہ کرنے لگے تو اللہ کے پاس انہیں ضرور سزا ملے گی، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ قدرت رکھتا ہے کہ جو کچھ غلط کرے اس کو سزا دے، اور جو اچھا کرے اس کو جزا دے، خیر کی جزا دے۔